ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے 14واں روزہ اختیار کیا۔ اللہ کا بے پایاں احسان ہے، اس کا کرم فضل ہے کہ اس نے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے، اور بلکہ دیکھا جائے تو تقریباً نصف ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ اب بقیہ جو روزے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری مغفرت فرمائے، ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بڑا بابرکت مہینہ ہے یہ، بے انتہا مبارک مہینہ ہے۔ اس میں اگر ہم نے اپنی بخشش اللہ کی بارگاہ میں کرا لی اور اللہ سے توبہ طلب کر لی اور قبول ہو گئی تو انشاءاللہ ہماری آئندہ زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ آئیے آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں جو آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ پہلی کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ سر یہ میرا پہلا سوال ہے کہ عقیقہ کا کل بتایا تھا مفتی صاحب نے، تو جو ایک بچہ 15-16 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور عقیقہ نہیں ہوتا تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ٹھیک ہے جانتے ہیں، ابھی معلوم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی صاحب کیا کہیے؟ جی ویسے تو زندگی کے اندر ہی ہوتا ہے، سنت تو یہی ہے، لیکن بہرحال بچہ بڑا تھا، فوت ہو گیا، اب اس کے نام کا ایک جانور ذبح کر کے کھلا دے لوگوں کو، انشاءاللہ نفع ہوگا اس میں۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نکاح کے ٹائم کچھ لڑکیاں صرف قبولے بول دیتی ہیں اور کچھ لڑکیاں جی ہاں یا گردن ہلا دیتی ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کر دیں گے صحیح طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے معلوم کرتے ہیں۔ جی سر۔ دیکھیں اصل تو ہے لڑکی کی رضامندی کا اظہار، وہ چاہے وہ صرف خاموش رہ کے سائن کر دے، اچھا، اور چاہے وہ گردن ہلا دے، چاہے یس کر دے، چاہے تھوڑا سا مسکرا دے کہ وہ مسکرانا رضامندی کی علامت، کنواری بچی کے لیے رضامندی کی علامت مانا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ لڑکی تو یہ اصل میں ایجاب نہیں کر رہی ہوتی، وہ اجازت دے رہی ہوتی ہے۔ وکیل جا کے لڑکی کی طرف سے ایجاب کرتا ہے یا وہ قاضی صاحب کرتے ہیں اور لڑکا قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر لڑکی صرف اتنا بھی کر لے کافی ہے۔ ہاں اگر لڑکا لڑکی آمنے سامنے ہو اور دو گواہ ہوں مثال کے طور پہ، اب لڑکی کو خاص بولنا ہوگا، اگر نہیں بولے گی، خالی گردن ہلائے گی یا سائن کر دے گی، یہ نکاح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اصل میں الفاظ سے نکاح ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں عرف یہ ہے کہ وکیل بچی سے اجازت لا کر پھر محفل نکاح میں وہ قاضی صاحب کو کہتا ہے، قاضی صاحب ایجاب کرتے ہیں اور وہ قبول، اور وہ الفاظ سے ہوتا ہے۔ دیکھیں اس لیے بس یہ ذہن میں رکھیں ڈفرینس دونوں۔ اچھا، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ رو رہی ہوتی ہیں خواتین، لڑکیاں، تو وہ اس رونے میں کیا ان کی اس کو بھی رضامندی تصور کیا جائے؟ اگر تو اس کی ظاہری علامت یہ ہو کہ وہ ناراضگی کی وجہ سے رو رہی ہے، راضی نہیں ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ روتے روتے سائن کر رہی ہے تو سائن رضا کی علامت ہے۔ اب یہ کہیں گے کہ دل سے راضی نہیں ہے لیکن ظاہری اعتبار سے تو رضامندی کا اظہار کر دیا نا۔ ٹھیک ہے۔ اکثر تو پہلے، اب تو خیر نہیں، اب تو میک اپ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے لڑکیوں کو، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا رو رو کے میک اپ خراب کر لیتی تھی، حالانکہ 3 گلی آگے سسرال ہوتا تھا، بھئی آ جاؤ گی تم میک، لیکن وہ ایک دم امی سے لپٹ رہی ہیں وہ، اور سب رو گئی اور سب ختم ہو گیا۔ تو اگر رونا عدم رضا کی علامت ہوتا تو پھر پہلے نکاح تو گڑبڑی ہوگا۔ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ، جی فرمائیے، سوال بتائیے۔ جی میرے 2 کوشچن ہیں۔ ایک تو یہ کہ اچھی صحبت نہ ملے تو کیا کیو ٹی وی سے ہی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، کیو ٹی وی سے ہی ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وسوسے اگر دل میں آئیں تو اس کا عام آدمی کیسے علاج کرے گا؟ واہ واہ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ میرا سوال ہے کہ صلاۃ التسبیح نماز میں پڑھتے ہوئے جیسے ایک سجدے میں صلاۃ التسبیح پڑھنا بھول جائیں تو دوسرے میں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر اس طرح نماز ہو جائے گی یا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے میں بزرگ کو نہلائیں تو اس طرح روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ٹھیک ہے۔ صلاۃ التسبیح کے حوالے سے مفتی صاحب نے قبلہ نے بارہا جواب دیا، آج بھی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا روزہ کی حالت میں جسم کے غیر ضروری بال اکھاڑے جا سکتے ہیں دھاگا وغیرہ لگا کر؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں سرعام کھانے پینے والوں کی کیا سزا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ نماز تراویح کے دوران بعض بات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم ابھی درود شریف مکمل کرتے ہیں اور امام صاحب سلام بھیج دیتے ہیں، تو ایسے میں مقتدی کیا کریں؟ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک جیسے سرکاری ملازم ہوں, ہماری مرضی کے بغیر ہمارا جی بی فنڈ کٹتا ہے, تو اب ملے گا تو ہمیں ریٹائرمنٹ کے بعد ہی 15-20 سال بعد, تو کیا جتنا بن چکا ہے مجھے اس کو اپنے زکوٰۃ کے نصاب میں شامل کرنا ہوگا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے ہی مطلب ہاؤس بلڈنگ ایڈوانس کی مد میں کچھ قرضہ لیا تھا, جس میں سے 6 لاکھ ادا ہو گیا, 10 باقی ہے جو قسطوں میں کٹتا ہے. کیا وہ جو 6 لاکھ ادا ہو گیا اس کو بھی مجھے اپنے زکوٰۃ کے نصاب میں شامل کرنا ہوگا؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ قصص الانبیاء کے حوالے سے کوئی ایسی کوئی مستند کتاب جو ہم اپنے بچوں کو یا خود پڑھیں اور بچوں کو پڑھ کے سنا سکیں, اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. ضرور شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. بہت شکریہ آپ سب کا. جی بس جی, ایک یہ کویشچن کیا تھا کہ اگر کوئی اور صحبت نہ ملے تو کیا ٹی وی کو بھی کی صحبت کو کافی سمجھا جائے؟ تو کافی بہتر ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیو ٹی وی پہ مختلف ٹاپکس پہ کلام ہوتا ہے, جی جی, اور اتنا کم ٹائم ہوتا ہے کہ ہر ٹاپک کو مکمل طور پہ کور کرنا مشکل ہوتا ہے. تو نہ ہونے سے بہت بہتر ہے کہ آپ کیو ٹی وی کو لگاتار دیکھیں تو ایک اچھی صحبت حاصل ہوگی. لیکن یہ سوچنا کہ شاید علمی کمی بھی تمام طرح سے پوری ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. اس کے لیے باقاعدہ آپ کو سیکھنا چاہیے. لیکن کیو ٹی وی آپ ضرور دیکھیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ایک انہوں نے کہا کہ وسوسہ شیطانی کا عام آدمی علاج کیسے کرے؟ تو دیکھیں, شیطان سے دور ہونا ضروری ہے, اپنے اندر روحانی طاقت پیدا کرنا ضروری ہے. اسی لیے تو میں مشورہ دوں گا, میں نے کتاب لکھی ہے قرب الہی, میں اکثر کہتا ہوں اس کتاب کو آپ لیں, وہ پڑھیں, بہترین ہے اس سلسلے کے اندر. میں نے اس میں کافی تفصیل سے اس میں لکھا ہے. اور اس کے علاوہ وہی نمازوں کی پابندی, قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے پڑھنا, اکثر پاک رہنا, فضول قسم کی صحبت سے محفوظ رہنا, اگر خدا نہ خواستہ خطا ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا, اور اکثر ذکر الہی میں مشغول رہنا. یہ چیزیں شیطان کے وسوسوں کو بہت ہی دور کر دیتی ہیں. صلاۃ و تسبیح میں اگر کسی رکن کے اندر تسبیحات بھول جائیں تو دوسرے رکن میں اس کو پورا کر لیں. ٹھیک ہے نا, ڈبل پڑھ لیں اس کے اندر, تو ٹھیک ہے. اور ایک یہ نہلانے کا شاید انہوں نے کہا تھا کہ حالت روزہ, وضو سے وہ روزہ متاثر تو نہیں ہوگا اگر کسی بزرگ کو نہلا دیں؟ اچھا, بزرگ کو نہلانے سے نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کوئی اس سے متاثر نہیں ہوتا ہے. حالت روزہ میں غیر ضروری بال صاف کرانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, مکروہ تک نہیں ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سرعام کھانے پینے کی, رمضان میں سرعام کھانا پینے کی سزا حاکم اسلام اگر ہوتا تو اس کو قید میں ڈال دیتا, اور اس کو سخت سزا ہے, لیکن اب بہرحال نہیں ہے. اب یہ ہے تو ہے کم از کم سرعام کھانا اگر عذر کے ساتھ بھی تھا تو اب گھر میں کھاتے, اگر خدا نخواستہ عذر تھا. سرعام کھانا بہرحال گناہ کبیرہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور اگر تراویح میں انہوں نے کہا کہ ابھی ہم درود و سلام پڑھ نہیں پاتے, اتحیات کے بعد امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں, تو دیکھیں واجب ہے آپ پر. اگر تو اتحیات پوری نہیں کی تو چاہے امام صاحب سلام پھیر لیں, آپ اتحیات پوری کریں گے کیونکہ وہ واجب ہے. لیکن اس کے سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیر لیں, ہاں اس کے بعد آپ سلام پھیر لیں. لیکن اگر درود پاک یا دعا پر ہے, امام صاحب سلام پھیر دیں تو چھوڑ کر فوراً سلام پھیر دیا جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ سنت امام کی اطاعت واجب ہے, اور اتحیات واجب ہے, امام کی اطاعت بھی واجب ہے, یہاں دونوں واجب ہیں, تو اس لیے نماز کے واجب کو فوقیت دی گئی ہے. اور یہ جی پی فنڈ کے اندر جتنے آپ کی کٹوتی ہو رہی ہے, اس کو اپنے دیگر مال کے ساتھ ملا کر آپ اس پہ زکوٰۃ بنائیں, لیکن ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب وہ مال آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. اور مکان کے لیے اگر قرضہ لیا ہے, پتہ نہیں اس پہ شاید یہ کیا پوچھنا, ہاؤس بلڈنگ سے قرضہ لیا ہوا انہوں نے, اس کے حوالے سے سوال کیا تھا. اچھا, اس میں اگر یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ وہ زکوٰۃ میں اس کی کٹوتی کروں گے کہ نہیں, تو جو آپ کو انسٹالمنٹ کرنٹ مہینے میں دینی ہے نا, سال پورا ہو گیا, آپ نے زکوٰۃ کا حساب بنایا, اب جو کرنٹ آپ کو بس انسٹالمنٹ دینی ہے اس منتھ کی, وہ مائنس کریں گے, آگے والی نہیں کریں گے, کیونکہ وہ میعادی قرضہ ہوتا ہے, وہ فوری طور پہ تو کوئی مطالبہ کرے گا نہیں. اور قصص الانبیاء کے سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ آپ اچھی کوئی تفسیر لیں اور تفسیر کے اندر اس کو پڑھ لیں. جیسے خزان العرفان ہے, اس میں جہاں نبیوں کا تذکرہ ہے اس کو آپ دیکھیں, مختصر اور اچھی جامع چیز آپ کو مل جائے گی, اس کو پڑھ لیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مفتی صاحب سے میرے 3 سوال ہیں. جی. کہ قرآن مجید کو غلاف میں رکھنا ضروری ہے یا بغیر غلاف کے رکھنے میں گناہ ہوگا؟ دوسرا سوال ہے کہ میری بیٹی فوج میں جانا چاہتی ہے, کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ تیسرا سوال ہے کہ میں آگ پر کھانا پکاتی ہوں تو وہ اس کے دوران نا دھواں آنکھوں میں اور حلق میں چلا جاتا ہے, تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اور ایک درود شریف ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جمعے کے روز جی اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم. جی یہ مفتی صاحب سے پوچھنا تھا, یہ صحیح ہے جمعے کے روز 80 مرتبہ نماز عصر کے بعد پڑھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کو, بہت شکریہ. جی سر.
جی ایک تو قرآن کو غلاف میں رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن رکھتے اس لیے ہیں کہ بعض اوقات گرد و غبار ہوتا ہے، وہ براہ راست قرآن پاک پہ پڑے گا تو وہ غلاف پہ گرے پھر اس کو ہم جھاڑ سکتے ہیں، تو اس لیے غلاف میں رکھنا افضل اور اولیٰ ہے، لیکن بغیر غلاف کے رکھا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ بیٹی والا مسئلہ مجھے سمجھ بیٹی والا مسئلہ ہے، کسی سیکیورٹی فورسز میں کہیں جاب کروانا چاہتی ہیں، اچھا مناسب ہے یہ، اس حوالے سے پوچھ رہی ہیں۔ دیکھیں یہ غیر ضروری طور پہ بچیوں کو کسی بھی جگہ بھیجنا یہ مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ بہرحال ہر ادارے کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور پھر خواتین کے لیے بعض جگہ مسائل ہوتے ہیں، اس لیے غیر ضروری طور پہ ایسا نہ کریں۔ ماشاءاللہ مرد حضرات اتنے ہیں کہ ہماری فوج میں الحمدللہ مرد بہت ہیں، تو اس لیے ایسے مقام پر احتیاطی کریں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر کوئی بچی بہرحال اگر چلی گئی ہے وہاں پر تو پھر وہ اپنے پورے پردے کا خیال اور غیر مردوں سے اختلاط میں وہ حتی الامکان اپنے آپ کو ریزرو رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور کھانا بناتے ہوئے اگر دھواں وغیرہ آنکھ میں یا ناک میں چڑھ جائے یا حق میں پہنچ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ چیزیں جن سے بچنا انتہائی دشوار ہو ان کو معاف رکھا ہے۔ جیسے ہم روڈ کے اوپر اسکوٹر چلانے والے گرد و غبار دھواں ناک میں جاتا ہی جاتا ہے، بچ ہی نہیں سکتے اس سے، تو شریعت نے معاف رکھا ہے، اگر ان سے روزہ ٹوٹتا تو بیچارے سب کے روزے ٹوٹ جاتے، اس لیے آپ کھانا بنائیں، کوئی فرق نہیں۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ نکاح رمضان میں کرنا ثواب ہے یا نارمل ہے، اور دوسرا کہ نکاح کے بعد ولیمہ کرنا نیکسٹ ڈے بہتر ہے یا ہفتے بعد کرنا ٹھیک ہے، اور میرا یہ تیسرا سوال ہے تقویٰ اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ آڈیو کا کچھ وہ ہے جس کی وجہ سے مفتی صاحب بھی جتنا سن سکیں انشاءاللہ اس کو ضرور جواب دیں گے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ جی عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میں نے پوچھنا تھا رمضان کا روزہ چھوڑتا ہے یا توڑتا ہے تو کتنا گرام ملے گا؟ جی ٹھیک ہے، اور کوئی سوال آپ کا؟ بہت شکریہ آپ کا جناب۔ جی صاحب۔ دیکھیں نکاح نہ کرنا یہ اگر تو عذر کے سبب ہے تو گنجائش ہے، مثال کے طور پہ کوئی حقوق زوجیت کی ادائیگی پہ قدرت ہی نہیں رکھتا یا نان نفقہ ہی نہیں دے سکتا بیوی کو، یقین ہے تو ایسے شخص کو تو نکاح کرنا حرام ہوتا، اور اگر یقین تو نہیں ہے اندیشہ ہے تو پھر نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر انسان نارمل حالت میں ہے اور نان نفقہ وغیرہ دے سکتا ہے اور حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہے تو پھر نکاح کرنا سنت موقدہ ہے، اگر تاخیر کرے گا تو گناہ بھی ہے۔ اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت سے ہے، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا، نان نفقہ دے سکتا ہے، حقوق زوجیت کی ادائیگی پہ قدرت رکھتا ہے، اب اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں یا اور دیگر خراب کاموں میں، تو نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اگر زنا وغیرہ میں مبتلا ہونے کا یقین ہو پھر تو نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی مختلف شرعی حیثیتیں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تقویٰ اور ہدایت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ سب سے پہلے تو قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اس طرح کہ انسان ترجمہ اور تفسیر پڑھے اور اس کی روشنی میں اپنا احتساب کرتا رہے، اچھی باتوں کو اختیار کرے، اپنے اندر انقلاب پیدا کرے، بری چیزوں کو دور کرے۔ اسی طرح حدیث بمائے شرح پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو کیو ٹی وی پہ پروگرام وغیرہ آتے ہیں، جیسے ہمارا حکام شریعت ہے، کافی علم سیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ تدبر قرآن 3 سال میں ہم نے ریکارڈ کرایا تھا، اس تفسیر قرآن کو پڑھ لیں۔ اس طرح اور دیگر پروگرام ہمارے کیو ٹی وی پر آتے ہیں، ان کو دیکھنے سے انسان کافی اچھی ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ اور تقویٰ اس وقت تک صحیح حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ مکمل علم دین نہ سیکھیں۔ یہ ضروری ہوتا ہے کہ کم از کم فرض علوم سیکھیں، کیونکہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچنا، یہ اس کی ظاہری علامت ہے، اور جب تک علم ہی نہیں ہوگا کیسے بچیں گے؟ اس لیے ہدایت اور تقوی کے لیے علم بھی بہت ضروری ہے۔ روزہ توڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور اگر حلال سمجھ کے ہوا کہ معمولی سمجھ کے تو کفر تک بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر عذر کے سبب ہے، یہ تو تھا بلا عذر، عذر کے سبب ہے جیسے طبیعت بگڑ رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، کوئی میڈیسن کھانی پڑ گئی، یا بعض وقت بے ہوش ہو جاتے ہیں تو لوگ زبردستی پانی پلاتے ہیں کہ بھئی بیچارہ نقاہت سے بے ہوش ہو گیا، تو اب گناہ نہیں ہے، اب بلکہ پانی پہ اگر پی لینا جائز ہے بالکل اس کے لیے۔ اب میں چاہتا ہوں مفتی صاحب جو آپ کے پاس آن لائن سوالات ہیں، بلکہ کالر کو لے لیتے ہیں، کالر بھی آ گئے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، سوال بتائیے۔ جی میرا 3 کوسچن ہے۔ اگر کسی نمازی کے سامنے کوئی جاندار کی تصویر والی چیز پڑی ہو اور کوئی دوسرا شخص دے کر اس چیز کو ہٹا دے تو اب اس شخص کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، دوسرا سوال۔ جی میرا دوسرا کوسچن ہے کہ اگر نماز کے بعد کوئی خاتون آستین یا جابیں وغیرہ اٹھا کر ذکر و اذکار شروع کر دے اور پھر اسے یاد آ جائے کہ کوئی رکعت پڑھنی رہ گئی تھی یا سجدہ صاف کرنا رہ گیا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ ٹھیک ہے، تیسرا سوال۔ 2 ہوئے سوال آپ کے، تیسرا نہیں آیا۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی جناب. جی صاحب. جی پہلی بات تو یہ کہ جب نماز شروع کریں تو اگر وہ تصویر سجدے کی جگہ پر ہے پھر تو مکروہ تحریمی ہے، نماز توڑ کے اس کو ہٹائیں اور دوبارہ نئے سرے سے پڑھیں، یہ بیسٹ ہے. ورنہ اگر آپ نے ویسی پڑھ لی تو واجب العیادہ ہوگی. اور اگر سامنے کو پڑھی ہے اور زمین پہ پڑھی ہے تو نماز آپ کی ہو جائے گی لیکن مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ وہ تصویر مقام عزت پر نہیں ہے، وہ مقام ذلت پر ہے. اور تو اگر آپ نے شروع کر دی اور کسی نے ہٹائی دی کسی نے تو بہت ہی اچھی بات ہے، پھر تو نماز بلا کراہت جائز ہو جائے گی. اگر انسان پہ سجدہ صاحب لازم تھا اور اس نے سلام پھیر لیا اور ذکر الہی کر رہا ہے، ابھی کچھ چیز کھائی نہیں، 3 قدم چلا نہیں، کوئی دنیاوی بات نہیں کی، تو فوراً دوبارہ تحیات پڑھے، سیدھے طرف سلام پھیرے، 2 سجدے کرے اور باقی نماز مکمل کر لے، ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی رکعت رہ گئی تھی اور یہ آدمی نماز پہ سلام پھیر کے ذکر الہی شروع کر دیا، یاد آ گیا اور یہ امور نہیں کیے تھے جو نماز کے منافی اور خلاف ہیں، تو وہ کھڑا ہو جائے، اس رکعت کو کمپلیٹ کرے اور آخر میں سجدہ صاحب. ٹھیک. مفتی صاحب یہ جو شیشہ ہے، میرر جسے کہتے ہیں، آئینہ، اس کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا یا پھر ایسا جو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اس میں بھی عکس نظر آتا ہے، تو اس کے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ کس طرح؟ یہ اگر تو ہماری توجہ بانٹنے کا سبب بنے اور اکثر ایسی ہوگا تو مکروہ تنزیہی ہے. اچھا. کیونکہ یہ جو عکس نظر آ رہا ہے یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہوتا. تصویر تو عکس ساکت کا نام ہے جو ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اور یہ متحرک تصویر ہے، لیکن چونکہ ہماری توجہ بانٹنے کا سبب بنے گا اور ہر ایسی چیز کو دور کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جو ہماری توجہ اپنی طرف کر لے اور نماز سے توجہ کو ہٹا لے، تو اس لیے آئینے کے سامنے نماز نہ پڑھیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے نا، سائڈ میں پڑھ لے لیکن نماز ہو جائے گی. نماز ہو جائے گی. کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب. حبیب احمد میرا نام ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے سوال کرنا تھا کہ اگر ایک تو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، دوسرا اس کے بعد اگر قرآن مجید میں بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں ایک ساتھ، تو اگر ہم موبائل میں پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، تو کیا اس کے جو ثواب میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا؟ ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ معلومات کرنا تھا کہ ہم روزانہ عشاء کی نماز میں اگر فرض ادا کریں اور جیسے ہمت نہیں ہو رہی ہے سنت پڑھنے کی تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں، پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. جی صاحب کیا کہیے؟ جی ایک تو دیکھیں قرآن پڑھنا چاہے آپ موبائل بھی نہ دیکھیں، زبانی پڑھیں، قرآن کے ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے نا، آپ موبائل میں کر لیں، قرآن سے پڑھ لیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب آپ کتاب اللہ سے پڑھتے ہیں تو اس کو دیکھنے کا الگ ثواب ہے، اس کو ٹچ کرنے کا الگ ثواب ہے. جب آپ موبائل میں پڑھیں گے تو دیکھنے کا ثواب علیحدہ ہے، پڑھنے کا تو سب کا برابر ہی ہے نا، کیونکہ ہم زبان سے کلمات ادا کر رہے ہیں، لیکن اضافی ثواب جو ہے وہ موبائل کے اندر آپ کو دیکھنے کا ملے گا. اور زبانی جب آپ پڑھتے ہیں صرف پڑھنے کا ثواب ہے، نہ چھونے کا نہ دیکھنے کا. اس اعتبار سے تو فرق پڑتا ہے. ورنہ اگر صرف نفس سے پڑھنے کے اوپر آپ کہیں کہ موبائل سے پڑھیں گے کم، شاید قرآن سے پڑھیں گے زیادہ، تو ثواب پہ کوئی کمی نہیں ہے، سب تقریباً برابر ہو. اچھا صاحب ایک سوال اور بھی تھا کہ اگر بیڈ شیٹ پر جیسے کسی پرندے کی یا جانور کی تصویر بنی ہے تو کیا وہ قابل استعمال ہو سکتی ہے بیڈ شیٹ؟ میں ذرا بہن کا یہ جواب دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ عشاء کے اگر فرائض پڑھ لیں اور سنت پڑھنے کی ہمت نہ ہو تو دیکھیں عشاء سے پہلے کی جو 4 سنتیں نا وہ چھوڑ دیں آپ، وہ غیر موقدہ ہیں، وہ اگر آپ ہمت نہیں ہو رہی تو چھوڑ دیں، لیکن آگے والی جو ہیں وہ سنتیں موقدہ ہیں، ان کو نہ چھوڑیں. اور میں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اگر گورنمنٹ آف پاکستان اعلان کر دے کہ جو عشاء کے بعد کی 2 سنتیں پڑھے گا اس کو 1 لاکھ روپے ملے گا، اب آپ بتائیں ہمت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اصل میں وہ نفس کی سستی ہوتی ہے اور ہم اور اس کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں. تو بہرحال سنتیں موقدہ ہرگز ترک نہ کریں. بیڈ شیٹ کے اوپر اگر تصویر ہے تو یہ ہے تصویر کے حق میں مقام ذلت، تو اس پر اس کی گنجائش ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پردہ تھا جس پہ تصاویر تھیں، اس کو سرکار کی ناراضگی کے بعد آپ نے اس کو ایک گدی پہ چڑھا دیا تھا جس سے سرکار ٹیک بھی لگاتے تھے اور کبھی اس پہ تشریف فرما ہوتے تھے. تو مقام ذلت پہ تصویر منع نہیں ہے، لیکن چونکہ مہمانوں کو ہر ایک کو مسئلے معلوم نہیں ہوتے، خاص طور پہ اگر دیندار ہے ان کے اس طرح بیڈ شیٹ پہ تصویریں ہوں تو بولیں گے دیکھو بنتے دیندار ہیں، تصویروں والا وہ لگایا اور چادر. اب ان کو کیسے سمجھائیں؟ اگر وہ پوچھ لیں گے تو بتا دیں گے ورنہ بدگمانی لے کے چلے جائیں گے، اس لیے بچنا بہتر ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے آپ، بہت عمدہ انداز میں
کئی سوالات ماشاءاللہ اور بڑے مختصر وقت میں جامع قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے جوابات عنایت فرمائے. ناظرین محترم، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے 15ویں روزے کو، اور مقابلہ حسن نعت ہوگا جیسے روزانہ ہوتا ہے. 15واں راؤنڈ ہوگا. تو اس کے بعد علم و علماء کی محفل سجے گی جس میں علماء حضرات تشریف فرما ہوں گے. ایک موضوع ہوگا، اس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد اظہار عقیدت کے نام سے سیگمنٹ جو ہے اس میں ایک عظیم نعت گو کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. اس کے بعد اذان فجر، اور اس کے بعد آپ کے سوالات اور مفتی اکمل مدنی صاحب کے جوابات ہوں گے انشاءاللہ. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.